السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے جی ثنائے بدایہ پر، جو کہ ہم نے صنعت نمبر 21 سے لے کر 30 تک کرنا ہے۔ پچھلے 2 لیکچرز میں ہم نے 20 صنعتوں کے متعلق پڑھ لیا ہے۔ آج کے لیکچر میں صنعت نمبر 21 سے لے کر 30 تک پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلی جو صنعت ہے وہ ہے جی فوقانیہ۔ اس صنعت میں اشعار میں ایسے حروف لائے جاتے ہیں جن میں صرف اوپر نقطے ہوتے ہیں، مثلاً دل کشا، دلکش، دل آرا، دل ستاں، مصطفیٰ، صلی علی شاہ شہاں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ان میں جتنے بھی الفاظ ہیں جو منقوط الفاظ ہیں ان کے اوپر نقطے ہیں، کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جن کے نیچے نقطے ہوں گے۔ جیسے اب دل کشا میں شین ہے، پھر دلکش میں شین ہے، اس کے بھی اوپر نقطے ہیں، اور ادھر دل ستاں میں تے کے اوپر 2 نقطے ہیں۔ اسی طرح مصطفیٰ میں فے کے اوپر نقطہ ہے، اور شاہ کا جو شین ہے اس کے اوپر بھی 3 نقطے ہیں، اور شہاں کا بھی جو شین ہے اس کے اوپر بھی 3 نقطے ہیں۔ یعنی فوقانیہ میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی الفاظ لکھے جائیں گے ایسے حروف لائے جاتے ہیں جن میں صرف اوپر نقطے ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا شعر ہے کہ دل ہمارا ہر طرح عاشق ہوا، ناز کا، انداز کا، رفتار کا، گفتار کا۔ اب دیکھیں آپ کہ دل ہمارا ہر طرح عاشق ہوا، عاشق کی جو شین ہے اس کے بھی اوپر نقطے ہیں، اور قاف جو ہے اس کے بھی اوپر نقطے ہیں۔ اسی طرح ناز کا جو نون ہے، نون کے بھی اوپر نقطہ ہے، زے کے اوپر بھی نقطہ ہے، انداز کے نون کے اوپر بھی نقطہ ہے، اور اسی طرح زے کے اوپر بھی نقطہ ہے۔ رفتار میں فے کے اوپر نقطہ ہے اور تے کے اوپر بھی 2 نقطے ہیں۔ اسی طرح گفتار میں فے کے اوپر 1 نقطہ ہے اور تے کے اوپر 2 نقطے ہیں۔ یعنی دونوں شعر جو ہے نا ان میں نقطہ دار حروف میں نقطے اوپر کی طرف ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح دوسری جو ہماری صنعت ہے وہ ہے جی تحتانیہ۔ اس صنعت میں اشعار میں ایسے حروف لائے جاتے ہیں جن کے نیچے نقطے ہوں، مثلاً جور پر مائل اگر دلبر ہوا، جور پر مائل اگر دلبر ہوا، سب وہ مجھ پر یا میرے دل پر ہوا۔ اب جور جو لفظ ہے اس کے جیم کے نیچے نقطہ ہے، پر کے نیچے 3 نقطے ہیں، ٹھیک ہو گیا، اور بے کے بھی نیچے نقطہ ہے۔ اس طرح مجھ میں جو جیم ہے اس کے بھی نیچے نقطہ ہے، پر کے نیچے 3 نقطے ہیں، اور پھر اس کے بعد یا کے نیچے 2 نقطے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اس شعر میں نقطہ دار حروف میں نقطے نیچے کی طرف ہیں۔ اس کے بعد ہے جی اگلی صنعت ہمارے پاس رقطہ۔ کسی مصرع یا شعر میں حروف اس ترتیب سے لائے جائیں کہ ایک حرف بالترتیب نقطے والا ہو اور دوسرا غیر منقوط۔ مثلاً یہ برق کی ہے مثل، بہت آب و تاب ہے، کیا قرب کیا بعید، یہ برق عذاب ہے۔ اب یہ پہلا لفظ جو ہے ایک حرف، اب یہ کا جو پہلا حرف ہے، ٹھیک ہے، یہ اس میں 2 حرف ہیں، ایک یہ ہے اور ہے، تو جو پہلا حرف ہے یہ اس کے نقطے ہیں۔ اسی طرح اگلا جو لفظ ہے اس میں برق میں بے پہلا حرف ہے، رے اس کے بعد جو دوسرا حرف ہے وہ خالی ہے۔ اسی طرح یہ کا جو دوسرا ہے وہ بھی نقطوں سے خالی ہے، یعنی اس میں نقطے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کاف، یعنی اسی طرح یعنی پہلا جو حرف ہوگا اس میں نقطے ہوں گے اور جو دوسرا حرف ہوگا اس میں نقطے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے آ جاتی جی خیفہ، جس کے شعر یا مصرع کے ایک لفظ کے کل حروف منقوط اور دوسرے لفظ کے کل حروف غیر منقوط ہوں۔ شب کو جشن سرور تخت رہا، پہلا حرف، ایک لفظ کے کل حروف منقوط۔ اب یہ پہلا لفظ جو ہے اس کے سارے جو حروف ہیں اس کے اوپر نقطے ہیں، اوپر بھی نقطہ، اور شب میں اوپر بھی نقطہ اور بے کے نیچے بھی نقطہ ہے، جبکہ اگلا لفظ نقطوں سے خالی ہے۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے جشن، جشن میں نقطے ہیں جبکہ سرور نقطوں سے خالی ہے۔ اسی طرح اگلا لفظ جو ہے تخت، تخت میں نقطے ہیں اور رہا جو ہے وہ نقطوں سے خالی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہماری اگلی صنعت ہے وہ ہے جی واسع الشفتین۔ اس صنعت میں اشعار میں ایسے حروف نہیں لائے جاتے جن کو ادا کرتے وقت دونوں ہونٹ مل جائیں۔ یہ بھی اردو کے ایک مشکل اور غیر معروف صنعت ہے۔ مثلاً
تو ثنا کو ہے، تو ثنا کو ہے، ثنا تیرے لیے ہے، ثنا تیری ہی دیگر داستاں۔ اب اس شعر میں جو بھی الفاظ ہیں وہ ایسے ہیں جن کو پڑھتے وقت دونوں ہونٹ نہیں مل رہے۔ اسی طرح اگلی صنعت جو ہمارے پاس ہے وہ ہے جی واصل الشفتین۔ یہ وہ صنعت ہے جس کے مطابق اشعار میں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جن میں وہ حروف زیادہ ہوں جن کو بولتے وقت دونوں ہونٹ مل جائیں۔ مثلاً اب اکبر تمہیں انعام مروت بخشے، اب اکبر تمہیں انعام مروت بخشے، بانٹے مہر و محبت کبھی اسباب میں بھی۔ اب اس شعر کے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ پڑھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کو کے جو دونوں ہونٹ ہیں وہ آپس میں مل رہے ہیں۔ یہ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے جی۔ اس کے بعد ہے جی آگے 27ویں صنعت ہے جی وہ ہے مقطع۔ اس کو منفصل الحروف بھی کہتے ہیں۔ اس صنعت میں ایسے حروف اشعار میں لائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے جدا لکھے جاتے ہیں۔ مثلاً آرزوئے روح اے دلدار آ، روک درد و آہوزاری اب ذرا۔ درج بالا شعر میں ایک لفظ مرکب نہیں ہے، یہ شعر پورا کا پورا مفرد حروف سے مملوء ہے۔ اس صنعت کو مفرد الحرفین بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی ہماری صنعت ہے وہ ہے جی موصل۔ اس صنعت میں مرکب حروف والے الفاظ ہی اشعار میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس صفت میں الفاظ کے تمام حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں، بے جوڑ ایک بھی لفظ نہیں ہوتا۔ اس کو متصل الحروف بھی کہتے ہیں۔ عشق ہی عشق ہے نہیں ہے کچھ، عشق بن تم کہو کہیں ہے کچھ۔ ظلم کیا کیا جفائیں کیا کیا ہیں، عشق میں بھی بلائیں کیا کیا ہیں۔ ان اشعار میں ایک بھی مفرد حرف کا استعمال نہیں کیا گیا ہے، تمام ہی الفاظ مرکب حروف والے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہے جی جامع الحروف۔ ایک ہی شعر میں حروف تہجی کے تمام حروف کا استعمال جس صنعت میں کیا جاتا ہے اسے صنعت جامع الحروف کہتے ہیں۔ مثلاً مظہر فیض و عطا منعم ذی جود و سخا، صلح کل مشرب و ثابت قدم ادرز دوغا۔ اس کے بعد ہے جی آگے معکوس۔ ایسی صنعت جس کے تحت شعر کے اندر ایسا لفظ لایا جائے جو الٹا سیدھا دونوں جانب سے یکساں پڑھا جائے تو اس کو صنعت معکوس کہتے ہیں۔ تو ہماری آج کی جو 21 سے لے کر 30 تک صنعتیں وہ مکمل ہوئیں۔ کل انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بقیہ جو صنعتیں ہیں ان میں سے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ شکریہ جی۔ اس میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز جو ملتی رہیں اس طرح کی۔ شکریہ۔